ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ونٹرس ٹیلز کے اوپر بات کریں گے اور مین کریکٹرسٹکس اور مین کریکٹرز کی بات کریں گے۔ اس کے اندر جو سب سے اہم کردار ہے یا سیٹنگ کی بات کریں گے تو اہم کردار جو ہے وہ ہے لیونٹیز کا، پولیکسنیز کا۔ یہ دونوں کردار بہت اہم ہیں اور ان دونوں کی بڑی یاری تھی بچپنے کے اندر۔ بچپن میں دونوں بہت گہرے دوست تھے، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہومو سیکسول لو تک ان کی یاری تھی، دونوں آپس میں اکٹھے رہتے تھے۔ اب سسیلیا کے اندر یہ پولیکسنیز آتا ہے۔ پولیکسنیز ایکچول بادشاہ ہے بوہیمیا کا، اور یہ یہاں رہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑا اچھا لگتا ہے دونوں کو۔ اب پھر یہ جانے لگتا ہے تو کنگ لیونٹیس کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ جائے، واپس جائے۔ تو اتنی محبت تھی، آخر وہ اپنی وائف ہرمیو سے کہتا ہے کہ تم اس کو روکو۔ وہ روکتی ہے، آخر وہ رک جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہی اس کو شک ہو جاتی ہے کہ میری بیوی کے کہنے پر کیوں روکا۔ یہ شک جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتی ہے، جیلسی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ دیٹ از دا مین تھنگ، جیلسی از دا مین تھیم آف دس ڈراما۔ اور شاید شیکسپیئر نے جیلسی کی جو چیز ہے، جو پیشن ہے، کتنا برا ہے، اسی کو ڈیفائن کیا ہے اس پلے کے اندر۔ اور جیلسی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اسی اپنے دوست کو، جس کے ساتھ اسے محبت تھی، اسی کو زہر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ ہوا یوں کہ زہر دینے کے لیے تیار ہوا تو کیمیلو اس کا دوست ہے۔ یہ بھی بڑا اہم کردار ہے، یہ مین کریکٹرز میں سے ہے جو کیمیلو کا۔ اس کا بڑا زبردست کردار ہے۔ یہ بڑا وفادار دوست تھا لیونٹیز کا، سسیلیا میں رہتا تھا۔ اس کو کہتا ہے کہ تم اس کو زہر دے گیا ہو۔ تو زہر دینے کے لیے اب یہ جو محبت یہاں ہم دیکھیں کہ ہیٹرا سیکسولیٹی میں تبدیل ہوتی ہے۔ بیوی کے لیے جیلسی ہوتی ہے اس کو، حالانکہ یہ ہم جنس پرست تھا جو لیونٹیز تھا یہاں، اور پولیکسنیز بھی یہ آپس میں جو ان کی جو محبت تھی ہومو سیکسول بیسڈ تھی۔ تو زہر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو وہ کیمیلو اس کو بتا دیتا ہے جا کر کے یہ چیز ایسے ہے، یہ پلان ہے۔ جب یہ پلان کا بتاتا ہے تو پھر دونوں کا یہ آپس میں صلاح سے یہ دونوں بوہیمیا بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی ہرمیو اس کا مین کریکٹر ہے یہاں۔ اب بیوی کو بھی یہ سزا دیتا ہے، پہلے تو اپنے دوست کو سزا دی ہے۔ یہ جیلسی کتنی خطرناک چیز ہے، اپنی وائف کو یہ جیل بھیج دیتا ہے۔ جب ایکچولی اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے یہ تو بھاگ گیا ہے، بوہیمیا بھاگ گیا، تو اس کو تو پوری شک ہو جاتی ہے۔ تو اس بنا پر اس نے اس کو جیل بھیج دیا۔ اب وہاں ہی رہتی ہے، آخر اس وہاں ایک بچی کو جنم دیتی ہے۔ پولینا اس بڑا مین کریکٹر ہے یہاں۔ پولینا جو ہے اس کی
بچی کو سنبھالتی ہے اور بڑی وفادار دوست ہے یہ اس کے ساتھ. اس نے بڑا ساتھ دیا ہے ہرمیوں کا. پولینا کا کردار بھی بڑا مین ہے یہاں. اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ پھر ڈرامہ کافی آگے چلا جاتا ہے. اور بچی جب جنم لیتی ہے تو اس بچی کو پولینا کا جو ہسبینڈ ہے اس کو دے کر بہیمیا کی ساحل پر بھیج دیا جاتا ہے بچی کو کہ تم ادھر چھوڑ کے آؤ. وہ یہ بہیمیا ہی بھیج دو, یہ نیکسیز کے علاقے میں بھیج کے آؤ, یہ اسی کی ہے, اسی کو دے کے آؤ. وہ دے کے واپس آتا ہے تو پھر وہ جو شیفرڈ اسے کھا جاتا ہے, سوری بیئر اسے کھا جاتا ہے. تو لیکن بچی کو یہ چھوڑ کے واپس آتا ہے. تو اس وقت جو بچی کو اٹھا کے ایک شیفرڈ لے جاتا ہے, اس کو بڑا کرتا ہے, پالتا ہے, پوستا ہے. اور ہرمیو نے اس کے گلے میں ایک کاغذ ڈالا تھا جس کے اوپر پردتا لکھا ہوا تھا. یہ تو وہ شیفرڈ نے اسی نام کو ہی فالو کیا اور اس بچی کا نام پردتا رکھ دیا. وہ یہ بچی بڑی ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ ڈرامہ کافی آگے بڑھ جاتا ہے. 16 سال بعد کا پھر یہ سین دکھایا جاتا ہے. تو پھر ایکٹ 3 سے ایکٹ 4 کے درمیان 16 سال کا وقفہ بھی آتا ہے. اور اس وقفے کے اندر پھر یہ پردتا بڑی ہو جاتی ہے اور پولیکسنیز کا بیٹا فروزل بھی بڑا ہو جاتا ہے. یہ اس کو چلتے چلتے شیفرڈ میں جب یہ گزر ہوتا ہے تو یہ پردتا کو دیکھتا ہے فروزل, اور اس سے محبت ہو جاتی ہے, محبت بڑھ جاتی ہے. فروزل کی محبت بہت زیادہ حد تک ہو جاتی ہے اور دیکھتا ہے یہ رائل بلڈ ہے, تو لہٰذا اسی لیے اس کو اس کے اندر اٹریکشن نظر آتی ہے, دونوں کی آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے. اور اکثر یہ بھیس بدل کر وہاں پردتا کو ملنے کے لیے جایا کرتا تھا. اور پردتا اور فروزل کا جو کردار ہے یہ بھی مین کردار ہے یہاں. اور پھر پیچھے یہ ہوتا ہے کہ پولیکسنیز اکثر دیکھتا تھا کہ میرا بیٹا غائب ہے. کیمیلو سے اس نے ایک دن مشورہ کیا کہ یار فروزل نظر نہیں آتا اکثر. تو وہ پھر دونوں منصوبہ بناتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. اور دونوں چلے جاتے ہیں ادھر, آخر ڈھونڈ لیتے ہیں. تو وہ جو ہے نا بھیس بدل کر شیفرڈ کی کاٹیج میں بیٹھا ہے اور پردتا سے مل رہا ہے. تو اسی طریقے سے پولیکسنیز دیکھتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا کہ شیفرڈ سے اس نے محبت کرنا شروع کر دی, شیفرڈ کی بچی سے. شیفرڈ یہ شاہی خاندان کو اس کے ساتھ ملائے گا, شیفرڈ کے ساتھ ملائے گا. بڑا پریشان ہوا. تو اس بنا پر اس نے پھر دھمکی دی شیفرڈز کو کہ اگر اس نے میرے بیٹے نے یہاں تمہاری بیٹی سے شادی کی تو میں سارے شیفرڈ کو مار دوں گا, جتنے بھی شیفرڈز ہیں ان کو مار دوں گا. تو وہ بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے اس کے اندر. تو اسی سنا میں کیمیلو بڑا زبردست آدمی ہے یہاں, بڑی زبردست اس نے پلاننگ کی. وہ فروزل اور کیمیلو کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو سسیلیا بھاگ جاؤ. تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو ہے نا لیونٹیس سسیلیا کے اندر اب تک وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا, اس طریقے سے پتہ چل جائے گا. اس کو بھیجتا ہے, کہتا ہے کہ وہ تمہیں بچا سکتا ہے, کیونکہ عورتوں کو بادشاہ بھی ایسا نہیں کہ جو اسے بچا سکے گا. خیر یہ بھاگ جاتے ہیں دونوں, الوپ کر جاتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں. وہاں جا کے وہ دربار لگا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو ایک فروزل نامی آدمی یہ وہ ایسے کر کے ادھر آیا ہے, اس کے ساتھ ایک بچی ہے, پردتا اس کا نام ہے. تو دونوں دربار میں بلایا جاتا ہے. تو پھر آخر وہ بتا دیتا ہے کہ میرا باپ میرے پیچھے لگا ہوا ہے, مجھے مارنا چاہتا ہے اسی سنا میں کہ میں پردتا سے شادی نہ کروں. تو جب یہ پتہ چلتا ہے تو پھر وہاں شیفرڈ بھی پہنچ جاتے ہیں. وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ جو بچی ہے یہ میری نہیں تھی,
وہ بھی آگے اپنا جواز پیش کرتے ہیں وہاں جا کر کہ میری بیٹی نہیں تھی، یہ تو ہم لوگ نے تو اڈاپٹ کی تھی۔ تو اس طریقے سے پتہ چل جاتا ہے بادشاہ کو یہ تو میری بیٹی ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو بچے میری بیٹی مجھے مل گئی۔ تو وہ اس کی فروزل کی کیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے کہ میں بچاؤں گا، کوئی آئے صحیح اس کی ایسی کی تیسی۔ خیر اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، پرونکسز بھی وہاں پہنچتا ہے، کمیلو کو بھی اسی طریقے سے وہاں جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو بڑی ہنسی خوشی چیزیں چل پڑتی ہیں۔ پولینا یہاں کہتی ہے کہ میں میرے گھر میں آئیں، میں آپ کو ایک مجسمہ دکھاتی ہوں۔ اس طریقے سے وہ سب لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، اور اس کا بیٹا بھی ہے میمیلس جو لیونٹیس کا، وہ ماں کی محبت میں مر جاتا ہے، لیکن خیر اس کا مین کریکٹر یہاں نہیں ہے اس کا۔ تو اس طریقے سے وہ سارے اس کے گھر، پولینا کے گھر جاتے ہیں، وہاں جا کر ان سے وہ مجسمہ دکھاتی ہے۔ مجسمہ ایکچول دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ یہ مجسمہ ہے، لیکن وہ ہرمیوں کا مجسمہ تھا، جو کہ ایسی لگتی تھی جیسے کوئی بوڑھی عورت ہے۔ یہ کہتی ہے کہ میں اس میں جان ڈال سکتی ہوں، تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس کو کہتی ہے چلنے کے لیے، تو ہرمیو چلنے لگ جاتی ہے، تو سارے ڈر جاتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ کہتی ڈرو مت، یہ ایکچول ہرمیو ہے، یہ مری نہیں تھی، میں نے ان کو دور لے گئی تھی اور میں نے اس کو مرنے نہیں دیا۔ تو اس طرح لیونٹیس کو اپنی وائف بھی مل جاتی ہے، اور وہ اس کو پولینا کو بھی، پولینا کا کردار بڑا زبردست تھا اور کیمیلو کا کردار بھی بڑا زبردست، دونوں کا سیم کردار ہے، دونوں نے وفا ایکچول نبھائی ہے۔ تو وہ دونوں کی اس طریقے سے شادی کر دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے اس پلے کے اندر۔ یہ مین کردار تھے اس کے اندر، اس ڈرامے کے اندر جو دیکھنے کو ملتے ہیں۔